ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، ذوالحجہ کی مناسبت سے کعبہ مکرمہ مکہ شریف کے کچھ واقعات آپ کو بتا رہا تھا پچھلے جمعوں میں، اور آپ کو بتا رہا تھا کہ دو دربار ہیں جن کی حاضری سب سے بڑی حاضری ہوتی ہے اور جو سب سے بڑے دربار ہیں، ایک اللہ کا رب العالمین کا دربار اور ایک اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار۔ ان دو بڑے درباروں میں سے یعنی ان جیسا کوئی اور دربار ہو نہیں سکتا، اتنے بڑے دربار ہیں یہ، کیونکہ دونوں ہی ہستیاں بہت بڑی ہیں، ایک اللہ رب العالمین ہے اور ایک اس کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے دربار کے حوالے سے 2-3 جمعے میں آپ کو بتا چکا۔ اب ذوالحجہ کوئی آدھا ہو گیا ہے تقریباً، آگے پھر محرم کا موضوع شروع ہو جائے گا، محرم آ جائے گا، امام علی مقام کے حوالے سے پھر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ تو ایک دربار کی باتیں ہو گئیں، اب یہ درمیان میں جو 10-15 دن ہیں ان میں حضور علیہ السلام کے دربار کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں گے، اس کے بعد پھر محرم کا موضوع انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حضور علیہ السلام میں کیوں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عظمت آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ میری تقریروں میں اکثر یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو حضور کی ہی عظمت نظر آتی ہے، حضور کی ہی شان نظر آتی ہے، حضور کی بڑائی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات ہی ایسے ان پر فرمائے تھے، عظمتیں ہی ایسی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ مدینہ شریف، ہم سب اس کو مدینہ شریف بولتے ہیں، کوئی لوگ مدینہ پاک بولتے ہیں، کوئی لوگ مدینہ منورہ بولتے ہیں، مختلف نام ہیں مدینہ شریف کے۔ قرآن میں اس کا نام ایک یثرب بھی آیا ہوا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ قرآن کریم میں اس کا ایک نام یثرب ہے۔ یہ جو آج کل جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں یا مدینہ شریف کہتے ہیں یا مدینہ پاک کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، عربی کوئی بھی شہر ہو اس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ یثرب خاص طور پہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا جس کو آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کے لیے، اس سے پہلے یہ یثرب تھا، اور یثرب کا معنی قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، یثرب یا اہل یثرب۔ مدینہ شریف پہلے یثرب تھا، اس کا نام بھی یثرب تھا، اور یثرب کا معنی بیماریوں والی جگہ۔
ہوتا بھی ایسے ہی تھا، خشک علاقہ تھا، بنجر علاقہ تھا یثرب والا، پانی ہوتا نہیں تھا، تری کا نام کوئی نہیں تھا، خشکی تھی، ریت ہوتی تھی، صحرا ہوتا تھا، خشک پہاڑ ہوتے تھے۔ تو خشکی کی وجہ سے جو بھی آدمی وہاں پر جاتا تھا یثرب میں وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو لگ جاتی تھیں۔ خشکی کی وجہ سے گلا خشک ہو گیا، پاؤں کی ایڑیاں خشکی کی وجہ سے پھٹ جاتی تھی، سانس کی بیماریاں ہونے لگتی تھیں کیونکہ خشکی ہوتی تھی، تری جو نہیں تھی فضا میں، تو مختلف جلدی بیماریاں، جلد پھٹنے لگ جاتی تھی، سکن کی پرابلمز، یعنی مختلف بیماریاں وہاں پہ بندوں کو گھیر لیتی تھی جو یثرب میں جاتے تھے، یعنی آج کا مدینہ شریف، پہلے کا یثرب۔ یہ میں فرق آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج وہ مدینہ شریف ہے، لیکن حضور کے جانے سے پہلے وہ مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ۔ تو میں کیوں کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہی یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو یثرب والی جو صفت تھی بیماریوں والی، اس سے وہ صفت ختم کر دی حضور کی برکت سے۔ اب وہاں جو جاتا تھا وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، جو بیماریاں اس کو لگنی ہوتی تھیں پہلے، جلدی امراض یا اور جتنے بھی بیماریاں ہوتی تھیں، وہ پھر حضور کے جانے کے بعد اس کو نہیں لگتی تھی۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام فرمایا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے وہاں بیماریاں لگنی ختم ہو گئی تھی، اور پھر مزید اللہ پاک نے کیا انعام فرمایا کہ جب کوئی مریض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا تو حضور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس کو اپنی زبان کے ساتھ لگاتے تھے، مطلب یہ کہ حضور کا لعاب مبارک انگلی پر لگ جاتا تھا، پھر اس انگلی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر لگاتے تھے، مدینہ شریف کی جو مٹی ہے اس پر لگاتے تھے، تو وہ لعاب مبارک کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ انگلی کے ساتھ چپک جاتی تھی۔ وہ مدینہ شریف والی یثرب والی مٹی جو ہے مدینہ شریف والی، وہ انگلی کے ساتھ چپک جاتی تھی، اور پھر وہ جو مٹی ہے اس کو مریض کا وہ درد والی جو جگہ ہے وہاں پر وہ انگلی رکھتے تھے، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پورا دیکھیے کہ پہلے انگلی کو زبان کے ساتھ لگایا، پھر اس کو مٹی کے ساتھ لگایا، پھر وہ درد والی جگہ پر لگایا، اور پھر اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بیان فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تربت و ارضنا، ہماری زمین کی یہ مٹی، بریقت بادنا، اس کے ساتھ جب کسی کا لعاب لگ جاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا لعاب مبارک، ہماری زمین کی مٹی تربت و ارضنا بریقت بادنا، جب وہ کسی کے لعاب کے ساتھ لگ جاتی ہے، یشفی سقیمنا، ہر قسم کے بیمار کو وہ پھر شفا عطا فرما دیتی ہے، باذن ربنا، میرے رب کے حکم سے یہ سارا کام ہوتا ہے، وہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ مٹی جو بیمار کر دیا کرتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک انگلی کی وسادت سے جب اس مٹی کے ساتھ لگ گیا تو وہ مٹی نہ صرف یہ کہ بیماریاں اس سے ختم ہو گئی، بیماریاں لگنی ختم ہو گئیں، بلکہ اس کو اللہ پاک نے شفا قرار دے دیا۔ خاک شفا کہا جاتا ہے، اب مدینہ شریف کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے کہ وہ خاک جو کھا لیتا ہے، چکھ لیتا ہے، اس کو اللہ پاک ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہی مٹی جو پہلے بیماریاں لگانے کا سبب بنا کرتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک جب اس کے ساتھ لگا تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ وہ بیماریاں نہیں لگاتی تھی بلکہ ہر قسم کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتی تھی وہ مٹی، پھر اللہ پاک نے یہ اس پر انعام فرما دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جگہ آپ کو عظمت نظر آتی ہے، پھر وہ حضور کا جو دربار ہے اس کی کیا شان ہے۔ 70,000 ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہر وقت،
وہاں کے رکتے نہیں ہیں، سلام کر کے چلے جاتے ہیں اسی وقت، اور یہ عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ ہر وقت 70,000 کی جماعت آ رہی ہے فرشتوں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کر کے واپس جا رہی ہے، اگلی جماعت آ رہی ہے 70,000 ملائکہ کی، 24 گھنٹے یہ عمل ہو رہا ہے۔ اور اب فرشتوں کی تعداد بھی دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تعداد بھی دیکھیے، جو سلام بھیجا جا رہا ہے ان پر، اس کی تعداد بھی دیکھیے کہ جو فرشتے ایک دفعہ 70,000 کی جو جماعت آئی ہے اس جماعت کو قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ یعنی اتنے تعداد دیکھیے ملائکہ کی، کتنی کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھا جا رہا ہے فرشتوں کی جانب سے، ملائکہ کی جانب سے۔ تو بہت بڑا دربار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس دربار کی کیا کیا عظمتیں ہیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ساری عظمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں۔ وہاں کی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، ریاض الجنہ ہی آپ دیکھ لیں، ریاض الجنہ کو یہ مقام کس لیے ملا ہوا ہے؟ مسجد نبوی تو ساری ہے، مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں آپ کو ایک نیکی کرتے ہیں 1,00,000 نیکی کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھی 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا، ایک قرآن ختم کیا 1,00,000 قرآن کا ثواب مل گیا۔ اور مسجد نبوی میں بعض روایات کے مطابق 1,000 اور بعض روایات کے مطابق 50,000 کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ساری مسجد نبوی میں ملتا ہے۔ اب مسجد کا احاطہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ اپنی مسجد آپ دیکھ لیں، اس کا یہ حال ہے، یہ سنت روم، ادھر سنت روم، بائیں برآمدے سے، یہ ساری مسجد ہے۔ تو کوئی بھی مسجد ہوگی اس کا جو اعزاز ہوگا وہ ہر جگہ کے لیے ہوگا، کوئی یہاں پر نماز پڑھے، یہاں پر پڑھے، سین میں پڑھے، ساری ایک ہی مسجد ہے۔ مسجد نبوی میں بھی آپ یہاں پر بھی نماز پڑھے تو چلے 1,000 ہوا یا 50,000 ہوا، روایات کے مطابق جو بھی ہے اتنا ثواب ہر جگہ آپ کو ملتا ہے اس مسجد کے ہر حصے میں۔ لیکن ریاض الجنہ تو ہر جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی تو ساری ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو ریاض الجنہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کی حاضری ہوئی ہے، ان کو تو سارا معلوم ہے، وہاں پر انہوں نے دیکھا ہوا ہے مسجد نبوی کا حال کیسے ہے، وہاں محراب کیسے ہیں، وہاں ریاض الجنہ کس جگہ پر ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں گئے، اللہ پاک ان کو بھی لے کے جائے، اللہ پاک ان کے جانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن جو لوگ نہیں گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا، ان کے لیے میں تھوڑا سا ادھر آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ریاض الجنہ مسجد نبوی کی کس جگہ پر واقع ہے۔ یہ ہمارا جو حال ہے مسجد کا، آپ یہ تصور کریں گے یہی مسجد نبوی کا حال ہے۔ اسی طرح درمیان میں محراب ہے، اسی طرح ممبر، محراب کے پاس ممبر بھی ہے۔ یہ حال یہ سمجھے کہ مسجد نبوی کا حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ شریف ہے، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی تھا پہلے، اب وہ روضہ شریف ہے، وہیں حضور رہتے تھے، حجرہ مبارکہ وہی تھا، گھر وہی تھا، اب روضہ شریف ہے۔ وہ کس جگہ پر ہے؟ وہ مسجد کے حال کے اندر ہے۔ جس طرح یہ حال ہے ابھی، تو اس حال کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف، اور ہے کس جگہ پر؟ یہ سامنے یہ دائیں طرف کی جو کھڑکیاں آپ کو نظر، یہ ٹیوب جل رہی ہے نا، یہ ساتھ نیچے کھڑکی ہے، اس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف ہے۔ اب کعبہ اس طرف ہو گیا جس طرح ہمارا یہ حال کا ہے، میرے پیٹھ والی سائڈ پر یہ کعبہ ہے، اور اس کھڑکی کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف ہے۔ جو لوگ وہاں پر مواجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے جو سلام مشہور ہے حضور پر، وہ لوگ یہ جو پہلی والی کھڑکی ہے ہماری، ادھر دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ادھر محراب کی دیوار کے پاس سے گزر کے وہاں سامنے جالی آ جاتی ہے، سنہری جالی، وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کھڑکی کی جانب سے دروازہ ہے، وہاں باہر نکل جاتے ہیں۔ تو روضہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ پر ہے، یہاں پہ کھڑکی ہے، حال کے اندر ہے۔ مسجد نبوی ساری ہے، لیکن ریاض الجنہ مطلب جنت کا جو ٹکڑا ہے، جنت کا جو حصہ ہے، وہ صرف یہ جگہ ہے جو محراب اور ممبر سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک تک ہے۔ مسجد نبوی تو اس طرف بھی ہے، مسجد نبوی تو باہر سین بھی ہے، برآمدے بھی ہیں سائڈوں کے،
مسجد نبوی والا اعزاز ہر جگہ موجود، 50,000 نماز کا ثواب کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں آپ کو مل جائے گا، لیکن کہیں بھی آپ جائیں تو ریاض الجنہ میں نہیں جائیں گے۔ ریاض الجنہ میں تبھی جائیں گے جب اس ایریا میں آئیں گے آپ۔ یہ ریاض الجنہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف سے لے کے ممبر شریف تک، محراب تک۔ حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی وہی روضہ شریف آپ کا حجرہ تھا، اس وقت گھر تھا آپ کا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو زمین کا حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ میدان صدریہ، میدان صدریہ۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی، یہ الگ بات ہے کہ مسجد نبوی میں جو ایک عبادت کا ثواب آپ کو 50,000 کے برابر مل رہا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ تو حضور کی ہی نسبت ہے نا مسجد نبوی کے ساتھ، اور تو کوئی نسبت وہاں پر نہیں ہے۔ تو ایک عبادت کا ثواب جو 50,000 کے برابر آپ کو مل رہا ہے مسجد کے کسی بھی حصے میں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے مل رہا ہے کہ مسجد نبوی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے۔ لیکن خاص طور پر اسی مسجد میں یہ جو حصہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، باقی ساری مسجد نبوی تو ہے، 50,000 کے برابر ثواب بھی ہے، لیکن ریاض الجنہ ساری مسجد نہیں ہے، وہ صرف یہی والا حصہ ہے جو حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو مسجد کا حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جب اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ملنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے تھے۔ جس طرح ہمارے پاس یہاں خانقاہ شریف میں مہمان آتے ہیں تو حضرت صاحب وہاں نشستگاہ میں بیٹھتے ہیں، مہمان سارے وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر مل لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کی نشستگاہ یہی ممبر ہوا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کوئی الگ سے بیٹھک نہیں تھی، کوئی الگ سے نشستگاہ نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ ممبر پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا محراب میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے۔ تو جو بھی مہمان ان کو ملنے کے لیے آتے تھے وہ یہی محراب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل لیتے، گفتگو کر لیتے۔ اسی طرح مکے کے سردار آتے، وہ بھی یہاں پر آ جاتے محراب کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے نکلتے، محراب کے پاس آ جاتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، پھر اٹھ کے واپس اپنے گھر میں چلے جاتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ مسجد نبوی ہوتے ہوئے مسجد نبوی بھی ہے اور جنت کا ٹکڑا بھی بن گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی ساری مسجد نبوی میں چلا کرتے تھے، لیکن یہ جو حصہ ہے اس میں تو آپ بار بار آیا جایا کرتے تھے۔ جب کوئی سردار آیا ملنے کے لیے حضور گھر سے نکلے، ممبر پر آ گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر اسی زمین سے گزر کے گئے، پھر کوئی اور ملنے کے لیے آیا، پھر گھر سے نکلے۔ تو اس زمین کو گویا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس زمین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بار بار بوسے لیے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس زمین کو جنت کا حصہ قرار دے دیا اور ریاض الجنہ بنا دیا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، حضور کی نسبتیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر جو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی بات کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے وہاں پر۔ مدینہ منورہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف ہے، وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر ہیں، آرام فرما ہیں، وہ نسبتیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ حرم شریف، کعبۃ اللہ، یہاں پر اللہ رب العالمین کا وہ پاک گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ پاک فرماتا ہے پہلا وہ گھر جو اللہ رب العالمین کا ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، بہت زیادہ برکتوں والے ہیں،
ہدی للعالمین، تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ کتنی بڑی تعریف ہے اللہ رب العالمین کے گھر کی، اس حرم شریف کی۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت روشن نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر جو حضور علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کے کعبہ شریف تعمیر فرمایا کرتے تھے، مقام ابراہیم والا پتھر۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی آدمی اس حرم میں داخل ہو گیا اس کو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے امان مل جاتی ہے، امن مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی تعریفیں ہیں۔ وہاں پر صفا مروہ، جو پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا، کتنی عظیم جگہ جہاں پر سعی کی جاتی ہے۔ اتنی عظیم جگہ کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر میں سے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ بہت عظیم مقام والی جگہ دونوں پہاڑیاں، صفا مروہ وہاں پر، آب زمزم وہاں پر، مقام ابراہیم وہاں پر، حجر اسود وہاں پر، حتیم وہاں پر، کعبۃ اللہ خود وہاں پر۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس شہر کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھانا بہت بڑی بات ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی قسم اٹھانا وہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان میں سے کسی ایک چیز کی قسم بھی نہیں اٹھائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں قسم ضرور اٹھائی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ حضور کی عظمت ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مکہ کی بھی قسم اٹھائی ہے، اور مکہ کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پر چونکہ زمزم ہے اس لیے میں یہاں کی قسم اٹھا رہا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صفا مروہ جیسی شاعر اللہ ہے اس لیے میں یہاں کی قسم اٹھا رہا ہوں، نہ حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھائی، کسی بھی وجہ سے، حتیٰ کہ اپنا گھر جو کعبۃ اللہ ہے اس کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھائی۔ قسم اٹھائی تو کس وجہ سے اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر کی قسم تو اٹھاتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ یہاں یہ چیزیں ہیں، وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، تو قرار پذیر ہے۔ تو یہ عظمتیں ہیں ان درباروں کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو مدینہ شریف کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دونوں درباروں کی حاضری بادب حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔